السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ایک نئی کہانی نے دستک دی میرے دروازے پہ، اور وہ میں آپ سے شیئر کرنے آ گئی۔ یہ ایک میری فرینڈ ہے جو کہ بہت ٹائم بعد مجھ سے ملی تھی، اور بہت دیر تک ہم نے بیٹھ کے جو ہے وہ بہت ساری پرانی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کی، جس میں انہوں نے ایک واقعہ مجھے بتایا اپنا۔ وہ کہتی ہیں کہ 10 سال اگر پیچھے چلے جائیں تو 10 سے 12 سال پرانا ان کا یہ واقعہ ہے، اور وہ بتاتی ہیں کہ جو کراچی یونیورسٹی ہے اس سے آگے جا کے ایک چورنگی آتی ہے، صفورہ سے پہلے موسمیات ہے، وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ ہے، شمائل اپارٹمنٹ، جس کے 3rd فلور پہ وہ رہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، بہت کھلا فلیٹ تھا ہمارا، بہت بڑا فلیٹ تھا، مطلب ایسا نہیں تھا کہ کہیں سے روشنی کی رکاوٹ ہو یا اندھیرا رہتا ہو یا اس طرح کا کوئی پرابلم ہو، ایسا تھا کہ روشن رہتا تھا وہ گھر، چاروں طرف سے روشنی آتی تھی، کارنر کا فلیٹ تھا تو ظاہر ہے کہ روڈ کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی تھی۔ کہنے لگیں کہ ہماری فیملی کے 6 ممبرز ہم جا کے وہاں پہ شفٹ ہوئے، اور بہت اچھی زندگی چل رہی تھی، بہت آرام سے ہم رہ بھی رہے تھے، بہت سکون کی روٹین ہماری وہاں جا رہی تھی، کوئی بھاری پن محسوس نہیں ہوتا تھا، کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یار ہم یہاں کیوں ہیں۔ 1 سال بہت آرام سے، بہت عیش سے ہمارا گزرا۔ ہر ویک میں ہم باہر کھانا کھانے جاتے تھے، جب موڈ ہوتا تھا باہر نکل جاتے تھے واک کرنے کے لیے، ایک چہل پہل رہتی تھی وہاں پہ۔ 1 سال بعد کچھ ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے گھر کے اندر جیسے ہی ممبرز کم ہونے لگے، مینس کہ ہماری ایک بہن کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، پھر والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ بھی ظاہر ہے ان کی بھی ایک کمی ہمارے گھر میں ہو گئی۔ اس کے بعد چند افراد رہ گئے جو کہ بس آفس گوئنگ تھے اور گھر میں بہت کم رہتے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف ہماری ایک سسٹر گھر میں رہتی تھی، کیونکہ انہیں جاب کرنے کا شوق نہیں تھا۔ کچھ ہونے یوں لگا کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم بیڈ روم میں موجود ہیں اپنے، تو بیڈ روم ہمارے رائٹ سائڈ پہ تھے، اور پھر بیچ میں ایک لانچ تھا، اس کے بعد ہمارا ایک ڈرائنگ روم تھا، تو اگر ہم بیڈ کی طرف وہاں موجود ہوتے تھے، بیڈ روم کی طرف ہوتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ ڈرائنگ روم کے اندر ایک بہت گہری ویرانیت آ گئی ہے، مینس کہ وہ ڈرائنگ روم نہیں ہے، کوئی جنگل، بیابان، یا پھر جسے کہا جائے گا کہ کوئی قبرستان، بالکل خاموشی، ویرانیت کی اس سے ایک وحشت سی آنے لگتی تھی اگر ہم اپنے بیڈ روم سے بیٹھ کے اس ڈرائنگ روم کو دیکھیں یا ہم اس کے پاس سے گزریں، ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے۔ شروع میں تو ایسا لگا کہ شاید ہمیں غلط فہمی اس طرح کی ہو رہی ہے، پھر ہونے یوں لگا کہ ہمیں ایک دوسرے کی شکل میں، مطلب کہ اگر میں ہوں تو میری شکل میں، میں موجود نہیں ہوں لیکن میری شکل میں میرے فادر سے میں بن کے کوئی بات کرنے لگا، اور وہ بات بھی بڑی ڈیٹیل میں ہوتی تھی، اور اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ میں تو تھی ہی نہیں۔ یہ والی سچویشن ہمارے گھر میں آ گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بتانے لگیں کہ رمضان کے دن تھے، کیونکہ رمضان گزر رہا ہے تو لوگوں کو یہ چیزیں جو ہیں وہ یاد آتی رہتی ہیں، ریوائنڈ ہو جاتی ہیں اپنا گزرا ہوا وقت۔ تو انہوں نے بتایا کہ رمضان کا دن تھا، سب افطاری کرنے کے بعد ظاہر ہے لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں تو شاپنگ پہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ پھر سارے دن تو اتنی تھکن ہوتی ہے کہ نہیں بازاروں میں جایا جاتا۔
تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری گھر میں سسٹر رہتی تھیں انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ لوگ چلے جائیں، میں تو ظاہر ہے اب ڈیلی ہی مارکیٹ جانا ہو رہا ہے تو میں کل پرسوں کو چلی جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ. تو بھائی اور ہماری جو ہے وہ 2 بہنیں ابو کے ساتھ آرام سے چلی گئیں. یہ کوئی رات کے 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا جب وہ لوگ گئے. اور جو ہماری بہن گھر میں رہتی ہیں وہ بیٹھ کے آرام سے صوفے پہ لیپ ٹاپ یوز کرنے لگ گئی اپنا، کیونکہ ان دنوں اتنا زیادہ موبائل کا رجحان ہوتا نہیں تھا تو لوگ زیادہ تر لیپ ٹاپ پہ اپنے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے تھے. تو ہوا یہ کہ یہ کوئی 11:30 پونے 12 کے درمیان کا وقت ہوگا، اچانک لائٹ چلی گئی. وہ گھبرا گئیں ایک دم سے، کیونکہ اتنا بڑا گھر اور اس کے بعد بالکل اندھیرا گپ رات کا ٹائم. لیکن انہوں نے جیسے تیسے کر کے کینڈل جلا لی. پھر انہوں نے اپنے موبائل کی جو ہے وہ لائٹ آن کی اور سامنے ایمرجنسی لائٹ، فریزر بالکل سامنے تھا، انٹر ہوتے ہی جیسے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس کے برابر میں جو ہے وہ ڈیپ فریزر رکھا ہوا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے ایمرجنسی لائٹ کو رکھا جلا کے، اور وہ واپس آ کے اپنے صوفے پہ بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ یوز کرنے لگ گئیں. جو اپنا موبائل تھا انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا. سڈنلی لیپ ٹاپ یوز کرتے کرتے انہوں نے جیسے ایک گلاس پانی کا پینے کے لیے اٹھایا، بیک وقت مطلب ایک ہی ٹائم پہ موبائل کی بھی، ایمرجنسی بھی اور لیپ ٹاپ کی بھی، تینوں کی لائٹ ایک ساتھ آف ہو گئی. وہ وقت تھا وہ انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا اور وہ بغیر دوپٹے، بغیر کسی سلیپر کے نکل کے باہر بھاگی. چلی گئی باہر، لائٹ آنے کا انتظار کرتی رہی. آدھے گھنٹے بعد لائٹ آئی، آ گئی واپس اوپر. وہ جو ٹائم تھا گھر والوں کے آنے کا جب وہ ویٹ کر رہی تھی، وہ ان سے ویٹ نہیں کیا جا رہا تھا، وہ اتنی گھبرا رہی تھی. لیکن گھر والے آئے، جب انہوں نے گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے کہا وہم ہے تمہارا، اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے، یہ کوئی مطلب اتفاق ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تم غلط فہمی میں ہو، وہم پالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہم ہو. وہ دن گزر گیا. اس کے بعد ان کی فیملی جو کہ آؤٹ آف سٹی تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئے. ان کے جو ریلیٹیوز تھے ان کے گھر پہ آئے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی شاید کراچی سے شاپنگ کرنی تھی، تو انہوں نے کہا 1-2 دن کے لیے ہم اسٹے کریں گے آپ کے گھر پہ. تو وہ لوگ آئے. سب کچھ سیٹ بہت اچھا چل رہا تھا. ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی بیٹی، پھر اس کے بعد ایک بیٹا، اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی. اچھا، تو ظاہر ہے جب گیسٹ آتے ہیں تو ہم اسپیشلی ان کو جو ہے وہ اسپیشل پروٹوکول دیتے ہیں. تو جو ہماری سسٹر ہیں انہوں نے اپنا بیڈ روم ان کو دے دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے کمفرٹیبل ہو کے یہاں پہ آرام سے رہیں اور سوئیں. تو ہوا یہ کہ ان کا جو چھوٹا والا بیٹا ہے رات کو 3 بجے اور وہ روتا ہوا اٹھ گیا. تو اچانک ہماری کزن انہوں نے کہا کیا ہوا بیٹا، کیا بات ہو گئی جو آپ رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں بابا ہمارا بیڈ کوئی بہت زور زور سے ہلا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ نے کوئی ڈریم دیکھ لیا ہوگا، کوئی خواب دیکھ لیا. تو بچہ دوبارہ سو گیا. ٹھیک 15 منٹ بعد وہ دوبارہ روتے ہوئے اٹھا اور اس نے کہا بابا میرا پاؤں کوئی بہت زور زور سے ہلا رہا ہے. تو اس ٹائم جو ہمارے کزن تھے وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، کیونکہ ایک خواب میں بچے کا دیکھنا الگ چیز ہے، ایک مطلب مستقل ایک چیز سے ہونا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو وہ گھبرا گئے، وہ خود بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا مطلب
بچہ رو رہا ہے